اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شب قدر انتہائی قدر و منزلت کی حامل وہ عظیم اور بابرکت رات ہے جس سے مالک لم یزل نے وہ فضیلت بخشی کہ تنہا یہی ایک رات 1000 مہینوں سے بھی افضل قرار پائی۔ اس سے بڑی اس کی فضیلت کیا ہوگی؟ پھر اس میں فرشتے بالخصوص سید الملائکہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کا زمین پر اترنا اس عظیم و بابرکت رات کی فضیلت کی کتنی بڑی دلیل ہے۔ یہ وہ عظیم اور بابرکت رات ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم نازل کیا۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے۔ شب قدر میں قرآن کریم کے نزول سے مراد یہ ہے کہ سب سے پہلے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل ہوا، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ کر کے 23 سال میں نزول قرآن کریم کی تکمیل ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اس ایک رات کو وہ قدر و منزلت عطا فرمائی ہے کہ 1000 مہینوں پر اس رات کو فوقیت حاصل ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، شب قدر 1000 مہینوں سے بھی بہتر رات ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، شب قدر میں عمل کرنا، صدقہ دینا، نماز پڑھنا، زکوٰۃ ادا کرنا 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ 1000 مہینوں کے 83 برس 4 مہینے بنتے ہیں، گویا 83 برس 4 مہینے سے بھی زیادہ عبادت کا ثواب ملتا ہے، اور اس زیادتی کا حال معلوم نہیں کہ 1000 مہینوں سے کتنے زیادہ افضل ہے۔ اس مبارک رات کی ایک بڑی فضیلت یہ ہے کہ اس میں فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل امین علیہ السلام، جن کو روح القدس کہا جاتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے فرشتوں کی جماعت کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں۔ چنانچہ اللہ پاک کا ارشاد ہے، اس میں فرشتے اور روح اپنے پروردگار کی اجازت سے ہر کام کے لیے اترتے ہیں۔ روح سے کیا مراد ہے؟ اس بارے میں مفسرین کے کئی اقوال ہیں۔ راجح یہی کہ اس سے مراد فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل امین علیہ السلام ہیں، جیسا کہ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے اس کو فضائل رمضان میں ذکر کیا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 8 پر ہیں، جن میں سے صرف 2 پروں کو وہ اس رات میں کھول کر مشرق سے مغرب تک پھیلا دیتے ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کو اس رات میں پھیل جانے کا حکم دیتے ہیں، اور وہ فرشتے اس رات میں ہر کھڑے بیٹھے نماز پڑھنے والے، ذکر کرنے والے کو سلام کرتا ہے، مصافحہ کرتے ہیں اور ان کی دعا پر آمین کہتے ہیں، اور یہی حال صبح صادق تک رہتا ہے۔ ایک اور روایت میں حضرت علی کرم اللہ وجہ اللہ کا ارشاد منقول ہے، بے شک 7ویں آسمان پر ایک وزیر القدس ہے، وہاں ایسے فرشتے رہتے ہیں جنہیں روحانیوں کہا جاتا ہے۔ شب قدر ہوتی ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دنیا میں اترنے کی اجازت مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں اجازت مرحمت فرماتے ہیں، بس وہ آتے ہیں اور کسی بھی مسجد میں جہاں نماز پڑھی جا رہی ہو، راہ کے لیے چلتے کسی کا سامنا ہو، اس کے لیے دعا کرتے ہیں، بس اسے ان فرشتوں کی برکت حاصل ہو جاتی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب شب قدر ہوتی ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ملائکہ کی ایک جماعت کے ساتھ اترتے ہیں، اور اس شخص کے لیے جو کھڑے بیٹھے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہو اور رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ تفسیر خازن میں حضرت علامہ ابن الجوزی سے اس روایت میں وَيُسَلِّمُونَ کے لفظ بھی ذکر کیا گیا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتے عبادت میں مشغول لوگوں کے لیے سلامتی کی دعا کرتے ہیں۔ لیلۃ المبارکۃ کہا گیا ہے، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم نے اس کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر ایک بابرکت والی رات یعنی شب قدر میں اتارا ہے، اور سورۃ القدر میں اسے لیلۃ القدر یعنی قدر و منزلت اور عظمت و شرف کی حامل رات کہا گیا ہے۔
چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک ہم نے اس قرآن کریم کو شب قدر میں نازل کیا۔ حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لیلۃ القدر کا ایک معنی عظمت و شرف کے ہیں، اور اس رات کو لیلۃ القدر کہنے کی وجہ اس رات میں عظمت و شرف ہے۔ حضرت ابو بکر وارق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس رات کو لیلۃ القدر اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ جس آدمی کی اس سے پہلے اپنی بے علمی کی وجہ سے کوئی قدر و قیمت نہیں تھی، اس رات میں توبہ و استغفار اور عبادت کے ذریعے وہ صاحب قدر و صاحب شریف بن جاتا ہے۔ شب قدر کی ایک فضیلت یہ ہے کہ یہ رات سراپا سلامتی اور امن کی رات ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عظیم و بابرکت رات کی ایک فضیلت یہ بھی ذکر فرمائی ہے۔ ترجمہ: وہ رات سراپا سلامتی ہے۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ سلامتی والی رات ہونے کے کئی مطلب بیان کیے گئے ہیں۔ شب قدر سراپا سلامتی، اس میں شر نام کی کوئی چیز نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس رات میں صرف سلامتی کا فضلہ فرماتے، بالخلاف دوسری راتوں کے، کیونکہ ان میں مصائب و آلام کے فیصلے بھی فرماتے ہیں۔ شب قدر میں شیطان کے تصرف اور اثر انداز ہونے سے محفوظ اور سلامتی والی ہوتی ہے۔ سلام سے مراد ہے کہ فرشتوں کی جانب اہل ایمان پر سلام رہتا ہے اور وہ ایمان والوں کو ساری رات سلام کرتے ہیں۔ سلام سے فرشتوں کا ایک دوسرے کو سلام کرنا مراد ہے۔ سلامتی سے مراد خیر و بھلائی ہے، یعنی یہ عظیم و بابرکت رات صبح صادق کے طلوع ہونے تک سراپا اللہ تعالیٰ کی جانب سے بندوں کے لیے خبر و بھلائی پر مشتمل ہوتی ہے۔ یہ سن کر حضرت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ وہ کون سے افراد ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترجمہ: شراب کا عادی، والدین کا نافرمان، رشتہ قطع کرنے والا اور کینہ پرور۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رمضان کا مہینہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترجمہ: بے شک یہ مہینہ آیا ہے اور اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں میں بھی زیادہ بہتر ہے۔ جو اس رات سے محروم رہ گیا وہ ساری ہی بھلائی سے محروم رہ گیا، اور اس کی بھلائی سے وہی محروم رہتا ہے جو حقیقی محروم ہو۔ تفسیر تن منشور میں مسندد کے حوالے سے یہ روایت نقل کی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ترجمہ: بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری امت کو شب قدر عطا فرمائی ہے اور یہ ان سے پہلے کسی بھی امت کے لوگوں کو عطا نہیں فرمائی۔ حضرت قعب احبار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ترجمہ: اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات اور دن کی کچھ ساعتوں کو منتخب کر کے ان میں سے فرض نمازیں بنائیں اور دونوں کو منتخب کر کے ان میں سے جمعہ بنایا، مہینوں کو منتخب کر کے ان میں سے رمضان کا مہینہ بنایا، راتوں کو منتخب کر کے ان میں سے شب قدر بنائی اور جگہوں کو منتخب کر کے ان میں سے مساجد بنائی۔ میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کر دیں۔ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔